میرے گھر میں 21 الماریاں ہیں ٹوٹل. ٹھیک ہے, صرف وہ 4 ہی الماریاں کھولی ہیں, اور اس میں سے جو میرے ہماری یعنی کہ 8-10 سال کی جو بھی اکٹھی ہم نے کی تھی وہ سب ہی ایک یعنی کہ 7 منٹ کے اندر وہ ختم لے کے چلی جاتی ہے. وہ سچویشن سامنے آئی ہے کیونکہ سب سے زیادہ شک تو ہمیں ان کے اوپر ہی ہے. ملازمہ کے اوپر؟ جی بالکل ان کے اوپر ہے, کیونکہ اندر کی الماریوں کا نقشہ صرف ان کو پتا ہو سکتا تھا. یہ ایسے ہی جو ہمیں انہوں نے دیا ہوتا ہے وہ سب کچھ کوکا دیکھ کے بعد میں مجھے کہتے کہ یار یہ ایسی چوری نہ پکڑی نہیں جاتی. اچھا, ثبوت کے باوجود؟ ہاں, ثبوت کے باوجود. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. جہاں پہ خواتین کے لیے باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے اور وہ گھر میں رہ کر اپنا کام شروع کرتی ہیں اور آن لائن کام سے اپنا سیٹ اپ سٹارٹ کرتی ہیں, جس میں بیکریز کی آئٹمس آ جاتی ہیں, کیک آ جاتا ہے, فروزن فوڈ آ جاتا ہے, تمام تر چیزیں آ جاتی ہیں. آج ہمارے ساتھ ایک ایسا کپل موجود ہے جنہوں نے گھر سے اپنا کام شروع کیا, لیکن انجانے نہ انجانے میں ایسا کیا ان کے ساتھ واقعہ ہو گیا کہ کافی زیادہ ان کا نقصان بھی ہو گیا. میرے ساتھ ہینا صاحبہ موجود ہیں, انہی سے پوچھیں گے کہ یہ آن لائن کام کر رہی تھی جہاں سے انہوں نے اپنے کام کا آغاز کیا. اس کے علاوہ انہوں نے خواتین کے لیے ایک الگ سیٹ اپ بھی سٹارٹ کیا جہاں پہ خواتین آ کے اپنا روزگار چلا سکتی ہیں, وہ خواتین جو گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہیں. تو ان سے ہی پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ ان کے ساتھ ہوا, کیا سامان ان کا چوری ہوا, کیا ہوا کیا نہیں ہوا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں ہینا؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. آپ نے خواتین کے لیے ایک بڑا اچھا سیٹ اپ سٹارٹ کیا, اپنے ہی گھر سے شروع کیا کام, اور اس کے بعد ان کے لیے ایک الگ سیٹ اپ بھی سٹارٹ کیا. تو کیا معاملہ ہوا آپ کے ساتھ اور یہ نقصان ہو گیا؟ بس یہ معاملہ ہماری خود سمجھ سے باہر ہے کہ ہم تو سب کچھ اچھا لے کے چل رہے تھے, سب کے لیے سوچا تھا, کیونکہ جس ٹائپ کے میں کیک بناتی ہوں وہ اس ایریا میں کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آئیں گے. لوگ بلکہ حیرانی ہوتے. میں تو چاہ رہی تھی کہ ہمارے علاقے کا نام روشن ہو, یہاں پہ کچھ اچھی چیز یہاں بھی نظر آئے. بٹ یہ کہ ہمارے ساتھ جو پچھلے دنوں ہمارے گھر ایک چوری کی واردات ہوئی ہے, چوری سے زیادہ اسے ڈکیتی کہنا زیادہ بہتر ہے, کیونکہ اس میں کافی ہمارا نقصان ہو گیا, تو اس وجہ سے ہم لوگ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئے. اچھا, چوری کی واردات بتائیے گا ذرا, کہ میں آپ سے بھی سر جاننا چاہوں گی کہ کس طرح سے یہ واردات ہوئی, کب ہوئی, اور ایسے کیسے. آپ کے تو ایک محلہ ہوتا ہے نا, اس میں سارے لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں, تو یہ کیسے ایک دم سے چوری ہوئی اور سارا سامان لے کر چلے گئے؟ اب یہ تو ہمیں بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے, کیونکہ ہم ایک خاتون کے ساتھ ہم گھر سے باہر جاتے ہیں تو تقریباً 2 سے 3 گھنٹے بعد واپس آتے, تو گھر میں ایک خاتون آتی ہیں, اس کے پاس ہمارے گھر کی چابیاں ہوتی ہیں. وہ اس خاتون بڑے آرام سے چابی کھول کے پورے گھر میں سے کسی چیز کو نہیں ہاتھ لگاتی, اور 4 الماریاں صرف کھولتی, اور ان 4 الماریوں میں ہی ہمارا سب کچھ ہوتا ہے, اور وہ نکالتی, وہ خاتون چلی جاتی ہے. تو وہ کمرے کی 4 الماریاں؟ جی, وہ کمرے کی الماریاں تھیں, اور میری جو الماری تھی وہ لاک تھی, جو اس نے وہ کھولی ہے, توڑی ہے بلکہ, اور باقی تو اوپن تھی, تو وہ اس میں سے بھی بس یعنی کہ میرے گھر میں 21 الماریاں ہیں ٹوٹل. ٹھیک ہے, صرف وہ 4 ہی الماریاں کھولی ہیں, اور اس میں سے جو میرے ہماری یعنی کہ 8-10 سال کی جو بھی اکٹھی ہم نے کی تھی وہ سب ہی ایک یعنی کہ 7 منٹ کے اندر وہ ختم لے کے چلی جاتی ہیں. تو مجھے یہ بتائیے گا ہینا صاحبہ, گھر میں تو عموماً جو میل حضرات ہوتے ہیں وہ باہر جاب کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, شہزاد صاحب جیسے کہ سارا دن باہر ہوتے ہیں, آپ کا کام تو گھر کا ہے, مطلب آن لائن آپ کام کرتی ہیں, تو ایک عورت کو کیسے اتنا پتہ چل گیا کہ آپ کی اس الماری میں یہ سامان پڑا ہے اور وہ اٹھا کر لے گئی؟ اتنی زیادہ نالج نا صرف اور صرف میری ایک جو ملازمہ تھی نا اس کو تھی, کیونکہ میں جب یہاں پہ کام کرتی ہوں تو میرا کام ہوتا ہے 13 سے 14 گھنٹے کا. سم ٹائم پچھلی پوری ایک رات بھی جاگنا پڑتا ہے مجھے, کیک کی کچھ چیزیں بنا کے نا ان کو ڈرائی کرنا پڑتا ہے. تو اس وے میں یہ ہوتا تھا کہ گھر کی روٹین کے اوپر میں صحیح ٹائم نہیں دے پا رہی تھی, کھانا وغیرہ پکانے میں مجھے مسئلہ ہوتا تھا. تو ہم نے ایک نا ملازمہ رکھ لی تھی جو 2 گھنٹے صبح آتی تھی, 2 گھنٹے شام میں آتی تھی. تو ہمارے نے ایک دوسرا ہم نے ایک اور سیٹ اپ بنایا تھا, تو جب ہم ادھر کام کرتے تھے تو اس گھر کی چابی اس کو دے دیتے تھے کہ آپ جائیں اور جا کے صفائی وغیرہ کر لیں. یہاں تک کہ الماریوں میں کپڑے طے کر کے رکھنا یا استری کر کے ہینگ کرنا وہ بھی ان کے ذمہ تھا. الماریوں کے اندر کیا چیز ہے تو اس سے بہتر میرے خیال میں کوئی نہیں جان سکتا تھا. اس وجہ سے میں بھی ان کو ساری روٹین کا ہمارا پتہ تھا, بچوں کے آنے جانے کا, ہمارے آنے جانے کا. باقی یہ ہے کہ جو سچویشن سامنے آئی ہے کیونکہ سب سے زیادہ شک تو ہمیں ان کے اوپر ہی ہے. ملازمہ کے اوپر؟ جی بالکل ان کے اوپر ہے, کیونکہ اندر کی الماریوں کا نقشہ صرف ان کو پتا ہو سکتا تھا. ادروائز لوگ تو کافی آتے ہیں ہمارے گھر, کیونکہ ہمارا کام ایسا ہے, ملنے جلنے والے آتے ہیں, لیکن اندر تک رسائی اس کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی. تو مجھے شہزاد صاحب یہ بتائیے گا کہ گھر کی جو 4 الماریاں ہیں وہ تو ایک بڑی پرائیویسی ہوتی ہے نا, اس کی آپ نے اس کے اندر رکھی ہوئی تھی؟ کی نہیں رکھی ہوئی تھی, کی تو صرف میری الماری کی تھی.
बाकी जो 3 अलमारियाँ खोली ना वो मिसेस अपने पैसे रखती थी। अच्छा। अब मुझे तो नहीं पता मिसेस कहाँ पैसे रखती हैं। अब जब इन्होंने शोर मचाया ना कि मेरी ये जो 4 खोली हैं ना इनमें मैंने पैसे रखे हुए थे, मैंने कहा अगर आप देखो ना मुझे पता होना चाहिए, मुझे नहीं पता इस चीज़ का। लेकिन कह रही, मैंने कहा कि आपको कैसे पता कि उसको पता है इधर का? कह रही मुझे इसलिए पता है, जब वो गाँव जाती थी ना मैं यहाँ से पैसे उसको निकाल के देती थी। और मैं क्या उसके सामने निकाल के देती थी? कहती हाँ। तो वो जो 3 अलमारियाँ ना ये वहाँ पे ये खुद पैसे रखती थी, और वहाँ से भी तकरीबन चोरी के अलावा ना 70-80 हज़ार रुपया इनका भी गया है साथ। तो उस अलमारी में गोल्ड था और आपकी एक मेजर अमाउंट थी। मेरी अलमारी में गोल्ड था और तकरीबन 2-2.5 लाख रुपया प्राइस बॉन्ड और नए नोट थे। हम उसके नए नोटों के ना ये बुके वगैरह बना के ना, यानी कि वो अपना देते थे, केक के साथ देते थे, ईद मुबारक या सलामी के ना हम बुके बहुत अच्छे बेहतरीन किस्म के बुके बना के देते थे। वो सब उधर से गया। और मुझे 3 अलमारियाँ समझ में नहीं आ रही थी ये 3 अलमारियाँ क्यों खुली हैं। वो फिर इन्होंने बाद में मुझे बताया कि इधर मेरे पैसे होते थे जो वहाँ पे नहीं है, इन्होंने अपने पैसे जोड़ के रखे थे, वो वहाँ से भी नहीं है। तो उस औरत के अलावा इस कमरे में किसी को भी एंट्री नहीं थी। अच्छा, जब भी हम कोई मुलाजिम रखते हैं हम उसका आईडी कार्ड लाजमी चेक करते हैं और उसका बैकग्राउंड भी चेक करते हैं। आपने जब मुलाजमा रखी और आपका काम आपको लगा कि जब इतने लेवल पे जा रहे हैं आगे और लोगों का रिस्पांस बहुत पॉजिटिव आ रहा है, आपने मुलाजमा रखी तो कोई उसकी जान पहचान पीछे से बायोडाटा नहीं लिया? जान पहचान भी थी। जो मेरे पुराने जानने वाले उन्होंने कहा था मुझे कि भाई मेरी जानने वाली है, इसको रख लो। बल्कि उसकी एक बेटी थी, उसको पढ़ाई के भी खर्चा हमने उठाया हुआ था। बल्कि वो ऐसी थी कि अपना क्या नाम, उसकी शादी हो गई थी तकरीबन 2 महीने बाद ही, और उसकी शादी का भी खर्चा हमने खुद ही उठाया था। तो उसके बाद जनाब ये खातून ही आती रही हमारे पास। तो वो अचानक ही जनाब जी चोरी से तकरीबन 3-4 माह पहले बीमार होती हैं। तो मैं जनाब जी फ़ोन करता हूँ, फ़ोन भी नहीं उठा रही। मैं जब घर जाता हूँ इनके, तो कि चलो उनको मैं कोई खर्चा पानी या वो दे देता हूँ। तो जब उधर घर जाके देखता हूँ तो 3-4 आदमी उनके साथ होते हैं। तो मैं उनको देख के वापस आ जाता हूँ। मैंने कहा नहीं यार ये मुझे कोई बात मुनासिब नहीं लग रही है। तो इतनी देर में उनका फ़ोन आ जाता है। तो वो कह रहे कि भाई वो तुम आप घर पे आए थे, ये है वो। मैंने कहा भाई क्या हो गया, मैं तो आपको दवाई के पैसे देने आया था। लेकिन उसके बाद से वो खातून घर नहीं आई फिर। तो मुझे ये बताइएगा पुलिस का क्या रिस्पांस था, आपको किस तरह से उन्होंने ट्रीट किया जब आपकी चोरी वगैरह हुई? क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि पुलिस का रिस्पांस जो होता है वो अच्छा नहीं होता, आपके साथ उन्होंने कैसे ट्रीट किया? नहीं, हमारे साथ तो बहुत ही अच्छा किया इन्होंने। अच्छा, कैसे? अच्छा किया, देखे ना वो ये इन्वेस्टिगेशन वाले वगैरह आते हैं, सारे आते हैं, सब कुछ देखते हैं, भागते, ठीक है। और जब सब कुछ हो जाता है तो फिर जो ASI जो हमें इन्होंने दिया होता है वो सब कुछ कुआ देख के बाद में मुझे कहते हैं कि यार ये ऐसी चोरी ना पकड़ी नहीं जाती। अच्छा, सबूत के बावजूद? हाँ, सबूत के बावजूद ना फिंगरप्रिंट का रिजल्ट आया, ना CTR लिया, किसी किस्म का कुछ भी नहीं किया। तो मैंने कहा अच्छा। तो बहरहाल ये है कि हमने तो कभी थानों वगैरह का मुंह नहीं देखा कि भाई वहाँ पे होता क्या है, क्या करते हैं, किससे कंप्लेन करते हैं, कैसे दरख्वास्त देते हैं। तो बहरहाल अल्लाह का नाम लेके हमने फिर बहरहाल दरख्वास्त भी दी, FIR भी कटाई। तो उसके बाद खुद ही मैंने ये एफर्ट की कि जहाँ जहाँ कैमरे लगे थे ना, तो मैंने एक घर के आगे 2-2 3-3 घंटे बैठा हूँ उनके आगे कि मुझे सिर्फ वीडियो दिखा दे आपकी मेहरबानी इस डेट की, ठीक है। तो उन्होंने 3-3 घंटे मुझे, जहाँ तक भी मुझे वीडियो मिली ना, उन्होंने सिर्फ मैं उनके घर के आगे बैठा रहूँ तब दी वीडियो, वरना नहीं दी। बल्कि मैंने कितनी दफ़ा फ़ोन भी किया इनको, अपना जो ASI मोहम्मद बूटा था, तो उन्होंने सिर्फ फ़ोन पे रब्ता किया, कह रहे आप देखो कोई बात नहीं, आप देखें कोई बात नहीं। तो मैंने वहाँ पे यानी कि बैठ के जब उन्होंने देखा ना यार ये इस बंदे का बहुत नुकसान हुआ है, तो उन्होंने तरस खाया मेरे पे। मतलब शुरू में उनका इस तरह का रिस्पांस था? उन्होंने मुझे यूनिफॉर्म में खुद जाते तो कोई भी उनको मेरे ख्याल में इनकार नहीं करता अपने फुटेज देने के लिए, जल्दी भी काम हो जाता। लेकिन फिर भी वारदात के 3 तारीख को वारदात, 22 तारीख को वो यहाँ पे आए थे। उन्होंने 3 फिर को वारदात होती है, 22 को हमारे इंतहाई बुलाने पे फिर 22 तारीख को आए थे। नहीं 3 तारीख को वारदात होती है। उसके बाद अब देखें ना 10 दिन की फुटेज या 2 हफ्ते की फुटेज होती है जिसके पास भी होती है। अब हमें इसका भी नहीं पता था, ठीक है। ये कम से कम 2 दिन रह गए थे। ये जितनी भी वीडियो लिए ना, सिर्फ 2 दिन की वीडियो और चली थी, मुझे ये भी नहीं मिलनी थी।
بہت شکریہ آپ دونوں کا، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ کرے کہ ریکوری ہو جائے. یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بھی ہے ہمارے پولیس کلچر کے اوپر کہ کیا کوئی اگر غریب جاتا ہے، جیسے کہ ہم ہمیشہ بتاتے ہیں، تو کیا اس کی ہیلپ نہیں ہو سکتی؟ کیا اس کی سنوائی نہیں ہے؟ اس کی کوئی آواز نہیں ہے؟ اور اگر وہ پروف کے ساتھ جاتا ہے تو کیا پولیس کو نہیں چاہیے، اس کلچر کو، کہ وہ ان کی عوام کی جو ہے آواز بنے، ان کو سپورٹ کرے اور ان کی ریکوری کر کے دے سکے؟ ایسی بہت ساری فیملیز ہیں جو اس طرح کے چیزوں کو فیس کرتی ہیں، اور پھر وہی بات کہ مایوس ہو کر رہ جاتے ہیں کہ اور پھر یہ الزام صحیح ہے پھر شاید عوام کا بھی، اور ہونا چاہیے. یہ شکوہ ہے ایک کہ پاکستان میں تو حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے. اگر پولیس تھانہ کلچر ٹھیک ہو جائے، رسپانسیبل ہو جائے تھوڑا سا، اور اس طرح جس طرح ان کا نقصان ہوا ہے اس طرح کے لوگوں کی ہیلپ ہو جائے، تو یہی لوگ اٹھ کے آپ لوگوں کو کہیں گے کہ ہمارا تھانہ کلچر بہت اچھا ہے. اور میری بھی درخواست ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی فیملی جنہوں نے بہت محنت کے ساتھ اپنے چند پیسوں سے اپنا ایک کام شروع کیا، اور بہت محنت سے اپنے بچوں کے لیے انہوں نے کچھ سیونگ کی اور اپنے گھر کے لیے سیونگ کی، ایک چھوٹے سے محلے میں رہ کے. اور یہ نہیں، یہاں تک کہ انہوں نے دوسری خواتین کے لیے بھی ایک روزگار تلاش کیا کہ جو باہر نہیں جا سکتی وہ بھی کام کر سکیں، اور ان کے ساتھ یہ ہاتھ ہو گیا. تو میری درخواست خود بھی ہے کہ کائنڈلی ان کو سپورٹ کریں، اور ان کا جو نقصان ہوا ہے اس کی ریکوری کے لیے تھانہ جو پولیس والے ہیں وہ بھی اپنا ایک جو سپورٹیو ہینڈ ہے وہ بھی دے. اور گورنمنٹ سے بھی درخواست ہے کہ اس طرح کے لوگ جب ان کو سپورٹ ملے گی تو یہی لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کو ووٹ دیں گے، اور ہمارے پاکستان کا نام بھی روشن ہوگا کہ ہمارے پاکستان میں کتنا کم طبقہ، جو چھوٹے طبقے ہیں، ان کو کس طرح سے سپورٹ کی جاتی ہے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ.